بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں یا آپ کے اندر شوگر کی علامات پائی جاتی ہیں تو آج کی ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے گا اور آپ انشاءاللہ شوگر کے مرض سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے اور اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ کھانے کے لیے اناج، پہننے کے لیے اچھے خوبصورت کپڑے، اور ساتھ ہی قرآن پاک میں اپنی نعمتوں کا اظہار بھی کیا کہ اے انسان، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بس انسان ہی ہمیشہ اپنے رب کی نعمتوں کا ناشکرا ہے۔ تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن سب سے عظیم نعمت جو اللہ جل شانہ نے انسان کو نصیب کی ہے وہ ہے تندرستی۔ انسان جتنا مرضی امیر ہو لیکن تندرستی نہ ہو تو سب سہولتیں بیکار ہوتی ہیں۔ اگرچہ انسان معاشی طور پر کمزور ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی اس نعمت یعنی تندرستی سے مالا مال ہو تو اس جیسا امیر انسان دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ ہم اپنے نئے آنے والے ویورز کو اپنے چینل آب کوثر پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی وظیفہ چاہیے یا آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اپنے کمنٹس میں بتائیں، ہم انشاءاللہ بہت جلد اس سے متعلق ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے۔ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ محنت سے انسان کامیابیوں کی منزلیں طے کرتا ہے اور آگے سے آگے بڑھنے کا جذبہ حضرت انسان میں قدرتی طور پر پایا جاتا ہے۔ کامیابی پانے کے لیے تندرستی بہت ضروری ہے۔ اگر انسان تندرست اور توانا ہے تو وہ مشکل سے مشکل کام کو آسانی سے سر انجام دے سکتا ہے، لیکن بیمار آدمی تو محنت سے تنگ دستی بھی دور نہیں کر سکتا۔ انسانی جسم ایک مشین کی مانند کام کرتا ہے۔ مشین کا ایک پرزہ بھی خراب ہو جائے تو ساری کی ساری مشین خراب ہو جاتی ہے۔ اگر ساری خراب نہ بھی ہو تو اس کی کارکردگی میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ جب انسان کا کوئی عضو ٹھیک طور پر کام نہیں کرتا تو وہ بیمار آدمی کہلاتا ہے اور صحت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ اپنے کام سنوار سکتا ہے اور نہ دنیاوی کام سر انجام دے سکتا ہے، نہ وہ اپنوں کے کام آ سکتا ہے اور نہ دوسروں کی مدد کر سکتا ہے، نہ خدمت خلق کر سکتا ہے، نہ قوم و ملت کے لیے قربانی پیش کر سکتا ہے۔ شوگر ایک جان لیوا مرض ہے۔ اگر پرہیز اور بر وقت علاج نہ کرایا جائے تو یہ انسان کو موت میں منہ میں دھکیل دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جو انسان کو اندر ہی اندر سے دیمک کی طرح کھاتا رہتا ہے۔ تاہم اگر ڈائبٹیز کے بیماری کی تشخیص جتنی جلدی ہو جائے اتنا مریض کی صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں مریض کے ٹیسٹ کافی عرصہ کے بعد ہوتے ہیں، یا مریض ڈرتے ہوئے ٹیسٹ نہیں کرواتے کہ کہیں شوگر نہ نکل آئے، حالانکہ یہ بیماری تو اس وقت ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ کچھ مریض ڈائبٹیز کی پیچیدگیوں کے ساتھ ایمرجنسی میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی بیماری کی تشخیص ہوتی ہے۔ اکثر جو علامات ان مریضوں میں پائی جاتی ہیں ان میں پیاس محسوس ہونا، آپ کا منہ زیادہ تر خشک رہنے لگتا ہے اور دل کرتا ہے کہ ہر وقت پانی پیتے رہیں، مگر پیاس کا یہ احساس منہ میں نہیں دماغ میں ہوتا ہے۔ چاہے منہ خشک ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، در حقیقت دماغی خلیات کو گلوکوز کی مستحکم سپلائی چاہیے ہوتی ہے، مگر جب بلڈ شوگر بڑھتا ہے تو دماغ میں اس کی کمی ہوتی ہے اور وہ کسی بھی ذریعے سے سیال چیز کو اپنے پاس منگواتا ہے۔ دیگر خلیات سے حاصل کیے جانے والا یہ سیال پیاس کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح پیشاب کا زیادہ آنا، یہ تو کوئی حیران کن امر نہیں کہ جب آپ پانی زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کو پیشاب بھی بہت زیادہ آئے گا، مگر آپ کو عام معمول سے زیادہ واش روم کے چکر لگانا پڑتے ہیں، کیونکہ خون میں شوگر بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور گردوں کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ پیاس لگنا، زیادہ پیشاب آنا، زیادہ بھوک کا لگنا، کمزوری، جسم میں دردیں، وزن کا کم ہونا، یہ کچھ کلاسیکل علامتیں مرض کے شروع میں موجود ہوتی ہیں۔ زیادہ پیاس لگنے کی وجہ سے زیادہ پیشاب آتا ہے۔ زیادہ پیشاب اس لیے آتا ہے کہ خون میں گلوکوز لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے گلوکوز کے مالیکیول پیشاب میں موجود ہوتے ہیں اور یہ مالیکیول اپنے ساتھ پانی لے کر آتے ہیں۔ یہ کچھ وجوہات اور علامات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا
کہ جب بھی ایسی علامات نظر آئیں تو ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ ہم نے فوری احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے کچھ نسخے اور کچھ وظیفے رکھیں گے جن کو استعمال کر کے انشاءاللہ آپ کی شوگر جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور آپ بالکل صحت مند ہو جائیں گے۔ دار چینی، سونف، ثابت دھنیا، تینوں چیزیں ہم وزن لے لیں، یعنی جتنی دار چینی کی لکڑی لیں اس کے برابر سونف اور دھنیا لے لیں۔ تینوں چیزیں توے پر ہلکا سا بھون کر گرائنڈر میں پیس کر شیشی میں رکھ لیں۔ اس شیشی یا سفوف پر 41 بار سورہ فاتحہ اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر پھونک کر رکھ لیں۔ ناشتے سے پہلے ایک چائے کی چمچ کھا لیں، تھوڑی دیر کے بعد ناشتہ کر لیں، آپ کی شوگر انشاءاللہ نارمل ہو جائے گی۔ اسی طرح اصل عرق گلاب کی شیشی لے لیں، اس پر کثرت سے درود ابراہیمی پڑھ کر رکھ لیں۔ صبح نہار منہ آدھے گلاس پانی میں 2 چمچ عرق گلاب کے ملا کر پی لیں، انشاءاللہ آپ کی شوگر ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح ویورز، اگر آپ شوگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو آج ہم آپ کو ایک اور آسان گھریلو علاج بتائیں گے جس سے آپ کی شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک پاورفل چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کلونجی استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ روزانہ صبح نہار منہ 6 دانے کلونجی کے باقاعدگی سے کھا لیں، انشاءاللہ آپ کی شوگر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہماری تمام مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں دور کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو اور ہماری اولاد کو باادب اور سچا عاشق رسول بنائے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل آب کوثر کو سبسکرائب کریں، اور اسی طرح کی مفید اور اچھی ویڈیوز کے لیے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ویڈیو کو اپنے تمام دوست احباب اور ہو سکے تو واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام پر بھی شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔